ربی ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے، عجیب جواب دیا، ان اللہ ابتعثنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، کہ ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے ہیں، ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے ہیں، ہم خود سے نہیں نکلے، ہمیں تو اللہ نے بھیجا ہے تاکہ ہم اللہ کے بندوں کو اللہ کے بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لے آئیں۔ وَمِن جَوْرِ الْأَدْيَانِ إِلَىٰ عَدْلِ الْإِسْلَامِ، کہ دوسرے دینوں کے ظلموں سے نکال کر اسلام کے عدل میں لے آئیں۔ مِن ضِيقِ الدُّنْيَا إِلَىٰ سَعَتِهَا، تمہاری زندگیاں تنگ ہوئی پڑی ہے تاکہ ہم تمہیں اسلام کی وسعت میں لے آئیں، امن میں لے آئیں، راحت میں لے آئیں، چین میں لے آئیں، سکون دے میں لے آئیں۔ اور صحابہ جہاں جاتے تھے کہتے تھے کہ ہم آئے نہیں، ہم بھیجے گئے ہیں۔ معاذ بن جبل یمن والوں کے پاس گئے، یا اہل یمن انا رسول اللہ الیکم، اے یمن والو میں اللہ کے رسول کا رسول ہوں کہ جسے تمہاری طرف بھیجا ہے رسول اللہ نے۔ صحابہ کہا کرتے تھے کہ ارسلنا بدینہ الی خلقہ، کہ ہمیں تو اللہ نے بھیجا اس لیے ہے کہ ہم اللہ کے دین کو اس کی مخلوق تک پہنچا دیں۔ قبریں ساری دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہیں، وہ اقصی الغرب، مغرب کا آخری کونا، الجزائر اور تیونس اور مراکش، اور پھر یہ بحر ظلمات، اور وہاں پر پہنچے اور ربیع بن عامر رضی اللہ تعالی، عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھوڑے کو سمندر کے اندر داخل کیا، اور جب سمندر کا پانی وہ گھوڑے کے سینے کے تک پہنچ گیا تو آسمان کی طرف دیکھا اور کہا کہ اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، کہ اے اللہ تو گواہ رہی ہو، اے اللہ تو گواہ رہی ہو، اے اللہ تو گواہ رہی ہو، انی قد بلغت المجہود، کہ میں اپنی کوشش کی انتہا کو پہنچ گیا، اے میرے رب تیری زمین ختم ہو گئی، زمین ختم ہو گئی۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے سمندر کو مخاطب کیا اور کہا واللہ یا ھذا البحر لو اعلم انک وان وراءک ناس لا یقولون لا الہ الا اللہ لاعبرک ولا اخافک، کہ اے سمندر اللہ کی قسم اگر مجھے پتا ہوتا کہ تیرے ورے کچھ ایسے لوگ ہیں جو لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتے تو ہم تجھے پار کرتے اور ان تک کلمہ پہنچاتے، حتیٰ کہ روئے زمین پر تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہوتی، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہوتی۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، صحابہ کی قبریں پوری دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہیں۔ صحابہ نے نبی علیہ السلام سے یہ سیکھا، نبی علیہ السلام نے یہ سکھایا۔ دنیا سے جانے کا وقت ہے اور آپ فرما رہے ہیں انقذوا جیش اسامہ، کہ اسامہ کی جماعت کو نکالو، اسامہ کے لشکر کو نکالو، اللہ کے راستے میں بھیجو، اللہ کے راستے میں بھیجو۔ یہ سامنے ہے صحابہ کے کہ کنتم خیر امہ اخرجت للناس، کہ یہ امت لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے۔ یہ رب الناس نے اس امت کو اخرجت للناس بنایا ہے، اس کے نبی کو کافۃ للناس بنایا، اس کی کتاب کو ھدی للناس بنایا، اور اس امت کو اخرجت للناس بنایا۔ اس لیے صحابہ کی قبریں ساری دنیا میں ملتی ہیں۔ اگر ہم یہ نہ سمجھے تو کس لیے نکلے؟ دنیا تو ان کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں تھی دنیا تو کچھ بھی نہیں ان کے نزدیک۔ کس لیے نکلے؟ کہ اللہ کا حکم حتی تکون کلمۃ اللہ ہی العلیا، حتی کہ اللہ کا کلمہ پوری دنیا کے اندر بلند ہو جائے، حتیٰ کہ اللہ کا دین پوری دنیا کے اندر بلند ہو جائے، لوگ جہنم کی آگ سے بچ کر جنت میں جانے والے ہو جائیں۔ آپ علیہ السلام کو غم تھا وَلِجَوْفِهِ عَزِيزٌ كَعَزِيزِ الْمِرْجَلِ وَلِصَدْرِهِ عَزِيزٌ كَعَزِيزِ الْمِرْجَلِ، آپ کے سینہ مبارک سے ایسی آواز آتی تھی جیسے کہ ہانڈی کے ابلنے کی آواز ہوتی، ایسے آواز ہوتی، متواصل الاحزان، ہمیشہ غمگین، دائمت الفکرہ، ہمیشہ غمگین، ہمیشہ غم، لیست لہ راحہ، آپ کو کوئی راحت نہیں تھی، یتململ کتململ السلیم، ایسے تڑپتے تھے جیسے کہ سانپ اور بچھو کا ڈسا ہوا تڑپا کرتا ہے۔
یہ نبی کہ یا رب امتی یا رب امتی، کہ میری امت کا کیا ہوگا، میری امت کا کیا ہوگا۔ صحابہ کو بتایا کہ نکلو اللہ کے راستے میں، دین کو لے کر جاؤ، پوری دنیا میں پھیلاؤ، ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ۔ سینکڑوں جماعتوں کو اللہ کے راستے میں نکالا، آپ خود اللہ کے راستے میں نکلے، صحابہ کی قبریں پوری دنیا کے اندر پھیلی۔ تو میرے بھائیوں دوستو بزرگوں، نبی کی کوئی نہیں آئے گا۔ ختم نبوت کی وجہ سے اس امت کا ایک ایک فرد آپ عالمی نبی ہیں، آپ قیامت کے دن تک کے نبی ہیں۔ قیامت کا دن آپ کی نبوت میں قائم ہوگا، آپ کی نبوت کا مکان بھی عام، آپ کی نبوت کا زمان بھی عام۔ 63 سال کی عمر میں پردہ فرما گئے۔ اب میرے بھائیو دوستو بزرگوں، باقی کس کے ذمے؟ پہلے دن سے اس امت کو اپنے ساتھ کام میں شریک کیا۔ نبی علیہ السلام بھی محنت کر رہے، خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ بھی محنت کر رہی، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی محنت کر رہے، اور جو ایمان لا رہا وہ محنت کر رہا، اور دنیا کے اندر دین کو، پوری دنیا میں دین پہنچ جائے۔ آپ مکے والوں میں کھڑے ہو کے ساری دنیا کے انسانوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ نہیں کہہ رہے کہ یا اہل مکہ، کہ اے مکے والے، یا ایھا العرب، اے عرب والو، بلکہ ساری دنیا کے انسانوں لا الہ الا اللہ کہہ دو، کامیاب ہو جاؤ۔ اب میرے بھائیو دوستو بزرگوں، یہ دین آج میری اور آپ کی ضرورت ہے۔ کتنے ہی لوگ دنیا سے بغیر کلمے کے جا رہے ہیں، بغیر ایمان کے جا رہے ہیں، بغیر حیات طیبہ کے جا رہے ہیں۔ مسلمان اپنے کام کو جب بھول گیا تو اس کے ایمان میں کچاوٹ آ گئی، اس کے یقین میں کمزوری آ گئی، اس کے اعمال ضعیف ہو گئے، اس کے اعلی اخلاق بجھ گئے۔ کہاں مسلمان دنیا کو نبی علیہ السلام محنت کر رہے ہیں اور کفار مکہ کہتے ہیں، جمع ہو گئے رؤسا، اور کہتے ہیں ان کنت تطلب شرفا نشرفک، اگر سرداری چاہیے تو سردار بناتے ہیں، اگر مال چاہیے جمعنا لک حتی تکون اغنى قریش رجلا، اتنا مال جمع کرتے ہیں کہ قریش میں آپ سے زیادہ کوئی مالدار نہیں ہوگا۔ اور ان کان انما لک الباء، اور اگر عورتوں کی خواہش ہے فاختر ای نساء قریش شئت فلنزوجک 10، تو یہ قریش کی عورتیں ہیں، ان میں سے 10 کو چن لیں، 10 کے ساتھ آپ کا نکاح کرتے ہیں۔ مال چاہیے مال لے لو، سرداری چاہیے سرداری لے لو، عورتیں چاہیے عورتیں لے لو۔ آپ علیہ السلام نے ایسا جواب دیا ہمارے لیے کہ لو وضعت الشمس فی یمینی والقمر فی یساری ما ترکت ھذا، اگر میرے دائیں ہاتھ میں آفتاب لا کے رکھ دو اور بائیں ہاتھ میں مہتاب لا کے رکھ دو، تب بھی میں اس دعوت والے کام کو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ جو تم نے میرے سامنے چیزیں پیش کی ہیں، یہ تو وہ ہیں جو تم کر سکتے ہو۔ مجھے اپنا بادشاہ بنا سکتے ہو، مجھے مال دے سکتے ہو، مجھے عورتیں دے سکتے ہو، یہ تو چھوڑو، اگر تم میرے لیے وہ کام کر کے دکھاؤ کہ جو کام تم نہیں کر سکتے اور ساری دنیا کے انسان مل کر نہیں کر سکتے، کہ چاند لا کے سورج لا کے میرے ہاتھوں پہ رکھ دو، تب بھی میں اپنے اس محنت کو نہیں چھوڑ سکتا، اللہ کی طرف بلانے کو نہیں چھوڑ سکتا، اللہ کے کام کو۔ آج کہاں مسلمان گر گیا جس کی ایک آواز پر آواز آتی تھی لبیک، جس کی ایک آواز پر فرشتے اترتے تھے۔ حضرت واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، وہ کہتے ہیں ایک موقع ایسا آیا کہ ہم تھوڑے تھے، مسلمانوں کی تعداد چند ہزار، اور کافر اتنے تھے، مشرک کافر لاکھوں میں، اور ان کی مثال ایسے تھے جیسے کالا بیل، اور مسلمانوں کی مثال اس پہ ایسے جیسے کالے بیل پر ایک سفید نقطہ۔ وہ اسلحے میں بالکل غرق تھے، چھپے ہوئے تھے، سر سے لے کر پاؤں تک سارا خود لوہے میں چھپے ہوئے، کالے بیل سے تشبیہ دی، اور مسلمان ننگے جسم ننگے بدن، تو سفید نقطہ کچھ نہیں تھا، اور ہم ان کے بیچ میں، اور ہم نے سوچ لیا کہ یہ میدان آج ہمارا قبرستان بنے گا۔ اس میں ہمارے ساتھ نبی علیہ السلام کے صحابی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بھی تھے، اور انہوں نے ہاتھ اٹھائے اور آسمان کی طرف دیکھا اور دعا مانگنا شروع کی، یا رب محمد انصر امت محمد، یا رب محمد انصر امت محمد، اے محمد کے رب
محمد کی امت کی مدد فرما، یا رب محمد انصر امت محمد۔ پھر یہ کلمہ ایسے ہوا کہ ان ہزاروں مسلمان ننگے جسم ننگے بدن ان کا شعار بن گیا، اور ہر منہ سے، ہر زبان پہ، ہر منہ سے یہی الفاظ، یا رب محمد انصر امت محمد، اے محمد کے رب محمد کی امت کی نصرت فرما۔ فرمایا کہ جیسے ہی ہم سب نے یہ مانگنا شروع کیا، انفرجت فی السماء فرجا، تو ہم نے دیکھا کہ آسمان پھٹا اور اس سے سفید گھوڑے اور اس پہ فرشتے سوار، اور وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہوئے نیچے اترنا شروع ہوئے، اور ان میں سے آواز آئی کہ اللہ محمد کے رب نے محمد کے امت کی مدد کو بھیج دی، اور وہ تحلیل ہوئے، اور تو تھوڑی ہی دیر کے اندر اللہ نے مسلمانوں کو فتح دے دی۔ تو کہاں تو مسلمان جب کام کرنے والے تھے تو ان کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات، ان کی نظر کا اثر، ان کے پکڑنے کا اثر، ان کے چلنے کا اثر، ان کے مانگنے کا اثر، ان کے دیکھنے کا اثر، ان کے سننے کا اثر، ان کے دل کی کوڑن کا اثر، ان کے دل کی کوڑن کا اثر، ان کے تڑپنے کا اثر، ان کے رونے کا اثر، ان کے مانگنے کا اثر۔ اور آج جب کام کو چھوڑا، اذا عظمت امتی الدنیا نزعت منها ہیبت الاسلام، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میری امت دنیا کو بڑا سمجھنے لگے گی، دنیا کو بڑا، ایک تو وہ موقع تھا کہ عبداللہ ابن حذافہ سامی ہے اور روم کا بادشاہ ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اسلام کو چھوڑ دو، میں تمہیں اپنی آدھی حکومت، آدھے خزانے، آدھا مال، آدھے خزانے یہ دیتا ہوں، اسلام کو چھوڑ دو۔ اور عبداللہ ابن حذافہ سامی کہتے ہیں کہ اے بادشاہ، اگر تو مجھے کہے کہ جتنی دیر میں آنکھ کو جھپکایا جاتا ہے اور پلک جھپکتی ہے، پلک جھپکنے کے مقدار تو اسلام کو چھوڑ دے، مجھے کہے کہ میں اسلام کو چھوڑ دوں، اور تو مجھے اپنی ساری حکومت اور تو مجھے اپنی ساری دولت دے دے گا، تو خدا کی قسم میں اس کے لیے بھی تیار نہیں۔ دنیا کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، لیکن جب دنیا کو بڑا سمجھا، نزعت منها ہیبت الاسلام، تو اسلام کی ہیبت ان کے دلوں سے نکل گئی، ہیبت نکل گئی۔ تو اب میرے بھائیو دوستو بزرگو، اللہ کی قسم ساری دنیا پیاسی ہے، اللہ وہی اللہ ہے، دین وہی دین ہے، انسان وہی انسان ہے، اسباب محنت وہی اسباب ہے، اعمال وہی اعمال ہے، ان اعمال میں وہی تاثیر ہے۔ جیسے اس زمانے میں جو نمک تھا اس میں تاثیر تھی، آج کے زمانے میں بھی وہی تاثیر ہے۔ جیسے اس زمانے کے میٹھے میں وہ تاثیر تھی مٹھاس کی، آج کے زمانے کے مٹھاس، آج کے زمانے کی میٹھے چیزوں میں بھی وہی مٹھاس کی تاثیر ہے۔ ایسے ہی میرے بھائیو دوستو بزرگو، اس زمانے میں جو ایمان کی تاثیر تھی وہ آج بھی موجود ہے، اس زمانے میں جو قرآن کا اثر تھا وہ آج بھی موجود ہے، اس زمانے میں جو دین کی محنت کا اثر تھا وہ آج بھی موجود ہے، اس زمانے کے اندر جو نماز کا اثر تھا اور جو ذکر کا اثر تھا اور جو اکرام کا اثر تھا، جو اخلاص کا اثر تھا اور جو خروج کا اثر تھا، وہ اثر آج بھی موجود ہے۔ بس صرف میرے بھائیوں دوستو بزرگوں قربانی کی ضرورت ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، کہ جو والذین جاہدوا، جو مجاہدے کے راستے پہ چلتا ہے اور جو ہمارے لیے مجاہدہ کرتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کے لیے اپنی طرف کے راستے کھول دیتے ہیں، کھول دیتے ہیں۔ اب اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلے، تو فرمائے جی میرے بھائیو دوستو بزرگوں، اپنی زندگیوں کو بدلنا، اللہ کو سامنے رکھنا، اللہ کے دین کو سامنے رکھنا، ہر ملک ماس کے ملک خدائے ماس
کہ ساری دنیا پیاسی ہے، ساری دنیا کی نظریں مسلمانوں پہ لگی ہوئی ہے، ساری دنیا کی نظریں مسلمانوں کی طرف اٹھی ہوئی ہے، مسلمانوں کے پاس حقیقت ہے، مسلمانوں کے پاس اللہ ہے، مسلمانوں کے پاس دین ہے، مسلمانوں کے پاس اعمال ہے، مسلمانوں کے پاس ہدایت کے اسباب ہے، مسلمانوں کے پاس حیات طیبہ ہے، مسلمانوں کے پاس سکون ہے، مسلمانوں کے پاس چین اور راحت ہے اور اس کے اسباب ہیں۔ اب میرے بھائیو دوستو بزرگو، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ تم زمین والوں پہ رحم کرو، تم ان کے اوپر رحم کرو، تم نوازو، اللہ تمہارے اوپر رحم کرے گا، اللہ تمہاری زندگیاں اجتماعی انفرادی بنائے گا، اللہ تمہاری اولادوں کے اندر صلاح الدین ایوبی، طارق ابن زیاد اور عبداللہ ابن عمر اور ان کی صفات والے اور ابو ہریرہ اور معاذ ابن جبل اور اس طرح ائمہ کرام، یہ تمہاری اولادوں کے اندر اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا، اس لیے کہ خزانے اللہ کے بھرے ہوئے ہیں، اللہ کریم ہے، دینے والا ہے، مانگنے والے مانگے تو اللہ دینے کے لیے تیار ہے۔ آج بھی جو قربانی کے لیے تیار ہو اور مجاہدہ کے لیے تیار ہو اور اللہ کو سامنے رکھ کے اپنے آپ کو اللہ کے آگے پیش کرے تو اللہ بھی دینے کے لیے تیار ہے۔ تو فرمائے جی کون کون ہمت کرے گا، کون نقد 4 مہینے کے لیے چلے کے لیے تیار ہے؟ فرمائے جی ماشاءاللہ، چلہ 4 مہینے نقد، کون اس کے لیے ہمت کرتا ہے؟ جی ایک ساتھی کھڑے ہوئے اور 2 ساتھی، 3 ساتھی، اللہ کے لیے بیٹھے نہیں، کھڑے رہیں تھوڑی دیر، ماشاءاللہ، بیٹھنا بھی اللہ کے لیے، کھڑا ہونا بھی۔ فرمائے جی ماشاءاللہ، چلے 4 مہینے کے لیے، چلے 4، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، یہ بنیاد ہے، پہلے وقت نہیں لگا، اب وقت لگائے، ہمارے سامنے بات آ گئی، ساری بات واضح ہے، ساری حقیقت سامنے ہے، سارے اعمال سامنے ہیں، بس اپنے آپ کو بدلنا ہے، نکلنا ہے، ماحول کو بدلنا ہے، اپنے جو ماحول ہے اس کو چھوڑنا۔ کون ہمت کرے گا؟ کون ہمت کرے گا؟ اور کون تیار ہے؟ اور کون تیار ہے؟ اور کون تیار ہے؟ بس یہ 8 10 15 20 میرے بھائیو دوستو بزرگو، 4 مہینے کیا چیز ہے؟ یوں نبی علیہ السلام نے فرمایا موتو قبل ان تموتو، کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ، اپنے آپ کو عد نفسک من اہل القبور، بڑا آسان ہے کہ اپنے آپ کو قبر والوں میں شمار کر دو، یہ بھی تو چلتے تھے، یہ بھی تو رہتے تھے، ان کے بھی تو بڑے پلان تھے اور بڑے ارادے تھے، کوئی جوانی میں چلا گیا، کوئی بچپن میں چلا گیا، کوئی جو ہے وہ لڑکپن میں چلا گیا، کسی کے ابھی ادھیڑ عمر شروع ہوئی چلا گیا، ہر سائز کی قبریں ہر عمر والوں کی موجود ہیں، تمہارا کیا پتا کہ ابھی سانس چل رہی ہے، کل کو سانس بند ہو جائے، تو کون ہمت کرے گا؟ کون ہمت کرے گا؟ ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ، ہمت مردہ مدد خدا۔ اچھا ہمت مردہ، اچھا یہ ساتھی تشریف لے جائیں، کہاں تشکیل والے کہاں ہوں گے جی؟ کس طرف؟ آگے وہ پیچھے مسجد سے باہر تشکیل والے ان کو لے لیں، ان کو ساتھی کس طرف جی؟ آگے وہ اس کونے میں چلے جائیں، اس کونے میں تشریف لے جائیں، میرے بائیں ہاتھ کی طرف، اس طرف بائیں ہاتھ کونے میں تشریف چلے، ان کو راستہ دے دیں جی، راستہ دے دیں، اور بھی ان کے ساتھ ہو جائیں، اور بھی ہو جائے، کوئی پتہ نہیں، خدا کی قسم سب سے زیادہ ناپائیدار چیز انسان کی زندگی ہے، کامیاب ہو کے جائیں، ہاں سارے نبی علیہ السلام کا نائب کام کرنے والا بن کر جائیں، وہ درد اور غم لے کر جائیں کہ کل صحابہ کی صفوں میں کھڑے ہوں، اور زندگی خراب نہیں ہوگی، زندگی بنے گی، زندگی بہترین ہوگی، حالات بنیں گے، سب کچھ۔ صحابہ کہتے ہیں نا کہ اگر اتنی زندگی ہمیں اور بھی مل جاتی تو ہمیں اتنا مال نہیں ملتا جتنا اللہ نے دین کی محنت کی وجہ سے دی۔ بتائیں جی ماشاءاللہ۔ اچھا ایسے مجمع، وہ ساتھی باقی بیٹھے جی، دعا تک کوئی اٹھ کے نہ جائے جی، ابھی وہ ساتھی آخر میں فرشتہ اعلان کرے گا قوموا مغفورا لکم قد بدلت سیئاتکم حسنات، کہ اس حال میں کھڑے ہو جاؤ کہ اللہ نے تمہاری مغفرت کر دی، تمہاری نیکیوں کو